مارکیٹ میں کون سے اولیاء اللہ آ گئے؟ شف سرکار جیسے لوگ، نہ اپنا حلیہ شریعت کے مطابق، جو لباس پہن رہے وہ بھی خلاف شرع، میک اپ کر رہے، باقاعدہ سرخیاں لگا رہے، ہونٹوں پہ بھی سرخیاں لگا رہے، یہ داڑھی بھی اس نے اب کچھ عرصہ پہلے رکھی ہے، وہ بھی نامکمل، لیکن ہے ولی اللہ، ہے مجاہد ختم دم درود، روحانی علاج اس کے متعلق۔ چونکہ یہ معاملات شف والے سرکار کے بعد سے لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے جو مقاصد تھے وہ بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ دل کے اندر، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح رہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آگاہ رہو، یہ ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے۔ دل انسان کے بدن میں واحد چیز ہے کہ جو کبھی آرام نہیں کرتا، کہ باقی تمام اعضاء آرام کرتے ہیں لیکن دل آرام نہیں کرتا۔ یہ جسمانی اعتبار سے بھی اہم ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اہم ہے، اور یہ مرکز ہے انسان کے اعضاء کا، سردار وہ قلب ہے۔ قلب اگر کسی دن دل نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا نا تو بندہ گیا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ جاگے ہوئے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حال میں دل اپنا کام کر رہا ہے، اور جس دن اس نے آرام کر لیا نا تو بندہ گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جسمانی اعتبار سے دل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی دل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہے۔ روحانی بیماریوں سے مطلب یہ ہے یہاں پر تصوف کے اصطلاح میں کہ جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کفر ہے، نفاق ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، یہ وہ چیزیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ ان کے روحانی معالج کہلاتے ہیں۔ اس کو پیر کہا جاتا ہے، مرشد کہا جاتا ہے، لیکن پیر اور مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود دین کا علم رکھے اور خود بھی اس کے اعمال درست ہوں۔ اگر اس کو دین کا علم ہی نہیں ہے بیچارے کو، اور لگا ہوا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین۔ جب کوا اور چیل کسی قوم کا رہنما بن جاتا ہے نا، وہ اسے ہلاکت کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ چیل اور کوے ہمیشہ وہاں جائیں گے جہاں مردار ہوگا، اور جہاں مردار ہوگا تو وہاں موت کے اسباب ہوں گے۔ ہمارے جو مرشد آج کے زمانے میں، سارے نہیں، میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دین سے بے خبر ہے، ان کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب دین سے بے خبر ہو گئے اور خود اپنے اعمال بھی درست نہیں ہے تو وہ دوسرے کی کیا اصلاح کریں گے؟ وہ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ مسئلہ کیا بنا ہے، جس کا باپ کوئی بزرگ اور ولی تھا تو اب وہ ایک خاندانی سلسلہ چل پڑا، اس کی اولاد اس کے گدی نشین بن جاتے ہیں کہ وضع قطع ان کا عمل شریعت کے خلاف، ایک نمبر کے جاہل، لیکن ہے وہ مرشد، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا میراث میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ یہ مسند ارشاد جو ان کو ملی ہے نا، یہ باپ دادا سے ملی ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو عقابوں کے نشیمن تھے اس پہ آج کوے بیٹھے ہوئے کائیں کائیں کر رہے ہیں، اور ہے وہ مرشد۔ اب ظاہر ہے کہ بزرگ اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ وہ دل میں نہیں گھستے، وہ ماحول سے کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو ہماری تبلیغی جماعت ہے نا، یہ بھی تصوف کی ایک شاخ ہے۔ ان کے ساتھ چلے جائیں، سہ روزے کے لیے چلے، چلے کے لیے جائیں، 4 مہینے کے لیے جائیں، وہ خود تہجد کے لیے اٹھیں گے، آپ کو اٹھائیں گے نہیں، وہ آپ کو اٹھائیں گے نہیں۔ 1 دن سوئیں گے، 2 دن سوئیں گے، 3 دن سوئیں گے، پھر آپ کہیں گے سارے اٹھتے ہیں اور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اب آپ بھی اٹھنا شروع کر دیں گے۔
اور یوں آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کی کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی۔ اس طریقے سے بزرگوں کے مجلس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، اعمال کی ترغیب ہوتی ہے، علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہاں سارے لوگوں کو جب آپ ایسے دیکھیں گے نا، ماشاءاللہ نورانی چہرے لگے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب شریعت کے پابند ہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر آتا ہے اور اس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس چیز کا نام تصوف ہے، اس چیز کا نام پیری مریدی ہے، اس کا نام مرشد ہے کہ مرشد مجھے راستہ دکھائے گا، کس کا؟ جنت کا اور اللہ کا راستہ مجھے دکھائے گا۔ اچھا، اب اس میں کسی کو بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام ایک ہی مسجد نبی میں یہ سارے کام کرتے تھے، تعلیمی کتاب بھی، تعلیم حکمت بھی، تلاوت آیات بھی اور تزکیے بھی، یہ سارے کام ایک ہی جگہ ہوتے تھے۔ بعد میں جیسے جیسے امت کے افراد میں اضافہ ہوتا گیا اور ایک آدمی کے لیے تمام شعبے سنبھالنا مشکل ہو گیا تو پھر مدارس نکل آئے، وہ تلاوت آیات کے لیے، تعلیمی کتاب اور حکمت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے وہیں سے صفیں بنتی تھی، اس کی بھی باقاعدہ ایک جماعت بن گئی۔ یہ دین کے لیے ہے۔ یہ جو لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ آپ نے چلہ کہاں سے لگاتے ہو، سیروزہ کہاں سے لگاتے ہو، اور یہ بستر اٹھا کر کہاں بھاگتے ہو، صحابہ کرام کا تو ایسا نہیں تھا۔ یاد رکھیں، اس کا تعلق انتظام کے ساتھ ہے، یہ بزرگوں کا نصاب ہے۔ اس طریقے سے مدارس کا نصاب ہوتا ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو آپ نے 8 سالہ کورس 10 سالہ کورس رکھا ہے، یہ کہاں ہے حدیث میں؟ سکھائے گا آپ کو۔ کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جس کو سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے، اور کچھ باتیں وہ ہوتی ہے جو انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ انتظامات کے تحت خانقاہوں کا سلسلہ آ گیا۔ اب وہاں اولیاء اللہ بیٹھ کر نفس کے خلاف جہاد کرتے تھے، اور وہ بیچارے جو نفس چاہتا تھا اس کے خلاف چلتے تھے، جلالی جمالی پرہیز ہوا کرتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ بزرگان گئے، ان کی جگہ ان کے اولاد آتے گئے تو ان لوگوں کے حوالے ہو گئے۔ جب ہم صوفی صاحب کا نام سنتے ہیں یا پیر صاحب کا نام سنتے ہیں تو ہمیں الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس معاملے میں ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ کرامات۔ دیکھیے، معجزات اور کرامات یہ برحق ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کام جو عام عادت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے اور آپ کے ہاتھ سے ہو گیا، جو عام عادت کے خلاف ہوتا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یا تو وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یہ عادت کے بھی خلاف ہوتا ہے، عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ معجزات پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، یہ ان کی اپنی کم عقلی ہے۔ معجزہ تو ہوتے خلاف عقل ہے، کہتے ہیں میرے عقل میں نہیں آتا۔ شق قمر کا انکار کر دیا، میرے عقل میں نہیں آتا۔ معراج کا انکار کر دیا، میرے عقل میں نہیں آتا۔ طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو دریا کے اندر راستے بنائے اللہ کے حکم سے، میرے عقل میں نہیں آتا۔ پھر مرزا قادیانی نے اس کا بھی انکار کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ اور وہ پرندے بنائے کہ اللہ اس کو زندہ کر کے اڑا دیتے تھے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو نبی کا اور ولی کا فعل سمجھ لیا، حالانکہ نبی اور ولی کا فعل نہیں ہے۔ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی اور ولی کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے، باقی قدرت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ فقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ۔ معجزہ دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے میرے ہاتھ پہ نہیں معجزہ دکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا کام لاٹھی پھینکنا ہے، سانپ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے پکڑ لے، وہ کپڑا پکڑ کے دم سے پکڑ لے، فرمایا نہیں، کپڑا ہٹاؤ، سر سے پکڑو۔ سر سے پکڑنا کس کا کام؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور دوبارہ لاٹھی بنانا کس کی قدرت؟ اللہ کی۔ اور اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے معجزات کو عقل پر نہیں پرکھنا ہے۔ اگر یہ خلاف عادت کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ معجزہ۔ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت۔ کسی عام مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ معونت۔ کسی کافر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اس کو کہتے ہیں استدراج۔ یہ جو معجزہ ہے، کرامت ہے اور معونت ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، یہ محض اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔
لیکن اگر اس کے پیچھے سبب ہے لیکن وہ سبب مخفی ہے، سبب ہے لیکن وہ سبب مخفی ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو ایسا مخفی ہے کہ وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ سے چھپا رہا ہے، اس کو شعبدہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ہاتھ کی صفائی سے نہیں دکھا رہا، سبب ہے آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے اشارہ کیا اور آپ کی ٹوپی اٹھ گئی اور یوں چلتے چلتے میرے پاس آ گئی۔ اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے اشارہ کیا تو ٹوپی آ گئی، حالانکہ اس کو جنات اور شیاطین اٹھا کر لا رہے، لیکن آپ کو جن اور شیطان تو نظر نہیں آتا نا، آپ سمجھتے یہ خود آ رہی ہے۔ اب معجزہ اور تو خیر انبیاء کا ہے، نبی تو اب آنے والے نہیں ہیں۔ کرامت کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ کیا اولیاء اللہ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ آپ ہیں نا، آپ اولیاء اللہ۔ ایک دفعہ علماء کی مجلس میں بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے کہا تم لوگ خود کو اولیاء اللہ سمجھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو۔ میں نے کہا ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم ہیں اولیاء اللہ۔ کہتے آپ ولی اللہ؟ میں نے کہا بالکل میں ولی اللہ ہوں۔ کیا آپ لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں؟ اللہ نے دو گروہ بتائے، ایک اولیاء اللہ ہے اور ایک اولیاء الشیطان ہے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کون ہے؟ ایمان والے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اللہ نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے دی، محبت ہے نا آپ سے۔ اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، محبت ہے۔ اور واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے دوست ہے، تو ایمان والے بھی اللہ کے دوست ہیں نا، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اولیاء اللہ کی کیا علامات بیان فرمائی؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور اولیاء اللہ ہے کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے۔ ہاں ہم تقوی کا دعویٰ نہیں کرتے، مسلمان کتنے بھی ادنا درجے کا کیوں نہ ہو لیکن ولی اللہ ہے۔ اور پھر دوستوں میں بھی فرق ہوتا ہے، تو بعض اعلیٰ درجے کے دوست ہوتے ہیں، بعض ادنا درجے کے، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی وہ ولی اللہ بن گیا۔ ہاں بڑے درجے کا نہیں ہوگا، کوئی بڑے درجے کے ہوں گے کوئی چھوٹے۔ نبی علیہ السلام نے ولی اللہ کی کیا پہچان بتائی؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے نا تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ، ان کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں آپ پہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مارکیٹ میں کون سے اولیاء اللہ آ گئے؟ شف شف سرکار جیسے لوگ، نہ اپنا حلیہ شریعت کے مطابق، جو لباس پہن رہے وہ بھی خلاف شرع، میک اپ کر رہے، باقاعدہ سرخیاں لگا رہے، ہونٹوں پہ بھی سرخیاں لگا رہے، یہ داڑھی بھی اس نے اب کچھ عرصہ پہلے رکھی ہے وہ بھی نامکمل، لیکن ہے ولی اللہ، ہے مجاہد ختم نبوت۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت پر کوئی ایک آیت ہمیں سنا دیں، ایک آیت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو کیسے لوٹا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت نہیں آتی۔ اس نے کہا چل ایسا کر، اقرار الحسن نے کہا چل ایسا کر کہ قرآن دیکھ کے سنا، پھر بھی نہیں آتا، اور کہتے میں پوری دنیا میں جا کر ختم نبوت کا پیغام پھیلا رہا ہوں۔ تجھے ختم نبوت سے کیا واسطہ ہے؟ تمہیں ختم نبوت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ نہیں۔ اب کہتا ہے اب باہر کی دنیا میں جا رہا ہوں ختم نبوت کے جلسے کرنے کے لیے، اور پھر اس کے شابدے اور ٹوٹکے بھی سامنے آ گئے، ساری چیزیں اس کی کھل گئی لوگوں کے سامنے، یہ شابدہ باز ہے، یہ کر رہا ہے، ورنہ آپ ہمارے لیے بھی کریں۔ 11 ارب روپے کی جائیداد صرف پنجاب میں ہے اس شخص کی، 11 ارب روپے کی۔ باقی باہر ملکوں میں کیا ہے، باقی پاکستان میں کیا ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ یہ حق خطیب ایک سیمپل ہے، اس طریقے سے سینکڑوں اور ہزاروں مگرمچھ پڑے ہوئے جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ بھائی کوئی حدیث تمہیں آتی ہے، کوئی آیت تمہیں آتی ہے، نماز تجھے آتی ہے، تو نے کبھی نماز پڑھائی ہے؟ لیکن نہیں جی ہمارا مرشد ہے۔ جو خود جاہل ہوگا وہ تمہیں کیا رہنمائی کرے گا اور کیا تمہیں راستہ؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے تصوف بدنام ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے اب چونکہ ہمارے بزرگان دین بدنام ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ایسے تھوڑی تھے۔ ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، ختم نبوت کے بارے میں کچھ بھی اس کو علم نہیں ہے۔